السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 29ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ قاری صاحب جنہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے اور ہم سننے والوں کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں، اور ان 11 صورتوں میں ساری کی ساری صورتیں ہی مکی ہیں سوائے سورہ دہر کے۔ سورہ دہر کے بارے میں جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور بعض صورتیں شاید اس کی مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ بہرحال اس کو مدنی صورت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث ہے۔ مثلا آپ نے یہ فرمایا، ترمذی اور نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 30 آیات والی ایک سورت ہے قرآن کی کہ وہ انسان کی سفارش کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرتی، اپنی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ بخشش کروا لے گی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ نہ لیتے آپ سوتے نہیں تھے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، اور جھگڑا اس حد تک کرے گی کہ یہاں تک کہ یہ بخشش کروا لے گی۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورہ تبارک ہے، یعنی تبارک الذی، سورہ ملک، ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ساتھ اس طرح ملتا ہے کہ اس کو روزانہ جو ہے سوتے وقت پڑھ کے سویا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سوتے تھے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے توحید، آخرت کے دلائل ہیں، اس بات توحید ہے، رد شرک ہے، اور تکذیب رسالت کا انجام اس میں بتایا گیا ہے، اور مقصد زندگی اور اس کے انجام کی وضاحت بھی ہے۔ ابتدا میں اللہ کریم نے منظم محکم سلطنت کا اور بے عیب سلطنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اس نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 5 اور 5 سے لے کر 11 تک کفر کے ہولناک نتائج بتائے گئے ہیں۔ اللہ، جہنم کا منظر نامہ ہے، اور جہنم غصے سے پھٹنے کے قریب ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ۔ اللہ اکبر، جب اس کی پہلے آواز سنیں گے، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، شہیق گدے کی آواز میں جو سب سے قبیح ترین حصہ ہے نا، گدے کی آواز میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ گویا جہنم دھاڑ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جب وہاں جائیں گے تو ان کو پھر فوجی، ان کے جو دربان ہیں وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ کہیں کہ ڈرانے والا آیا تو تھا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تو تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کوئی اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی۔ ایسے مولوی لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم لوگوں کو کہتے تھے تم گمراہی میں ہو۔ وقالوا، اور اس وقت یہ کہیں گے، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم اس وقت بات سن لیتے اور عقل کر لیتے تو آج ہم اس معاملے میں نہ پڑتے، اس عذاب میں نہ پڑتے۔ گویا جہنمی جو ہیں وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے رشد و ہدایت کے دروازے اپنے اوپر خود بند کیے تھے۔ آگے مومنین کے اجر کی بات ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
سبحان اللہ۔ پھر آگے یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور وہ کیوں نہ جانے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، جس نے انسان کو بنایا سب سے زیادہ تو وہی جانتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا۔ پھر یہ تمہاری بے خوفی کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل دیے گئے ہیں کہ آسمان پر جو اڑتے پرندے ہیں، اور اس کو آپ آج کے دور میں ہوائی جہاز پر کنسیڈر کر لیں، یہ جو فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں ان کو کون اڑاتا ہے؟ فضا میں جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں ان کو کون اڑاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کہہ لیجئے جو سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں، کون چلاتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر وہ رزق روک لے تو تمہیں کون عطا کرے گا؟ پھر مشرک اور موحد کی مثال دی ہے کہ چال میں اوندھا اور سیدھا، ایک اوندھا چل رہا ہے ایک سیدھا چل رہا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بار بار وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کہاں کب وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ کفار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کے الزامات وغیرہ لگاتے تھے، ان کو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑو، فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن اور رحمنا، اللہ مجھے عذاب دے یا چھوڑ دے، میرے اوپر رحمت کرے، جو بھی کرے، تم اپنی فکر بناؤ، تم میرے بارے میں کہتے ہو۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا؟ اور پھر آخر پہ فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ توحید کے دلائل تو بہت ہیں، تو یہ ایک دلیل بتاؤ۔ سوال پوچھا ہے اللہ کریم نے کہ بتاؤ یہ جو زمین کا پانی ہے یہ نیچے ہی چلا جائے تو فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ چلتا ہوا پانی تمہیں کون لا کے دے گا اگر یہ زمین کے نیچے ہی چلا جائے؟ وہ کہتے ہیں واٹر لیول نیچے ہوتا جا رہا ہے، نیچے ہوتا جا رہا ہے، بڑی ڈینجرس صورتحال ہے، پانی جو آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے، ختم ہو۔ اللہ فرماتا ہے صبح اٹھو تو ویسے ہی ختم ہو جائے، تو کون لائے گا؟ ظاہر اللہ کے علاوہ کوئی لانے والا نہیں۔ اس لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہ یاتینا ربنا ورب العالمین، اللہ ہی لاتا ہے اور اللہ ہی لائے گا۔ آگے سورہ نون والقلم ہے، اس کا بھی مرکزی مضمون اس بات رسالت ہے اور منکرین کو عذاب سے ڈراوا ہے، دنیاوی عذاب سے بھی ڈراوا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈراوا ہے۔ نون والقلم، قلم کی قسم ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ کا اعلیٰ اخلاق اس کے اوپر دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، قرآن کہتا ہے انک وانک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں، اور یہ دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی۔ اور کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، فرمایا آپ تو اعلیٰ اخلاق والے ہیں اور قیادت کے اعلیٰ اوصاف رکھتے ہیں۔ رہ گئی فاسق قیادت، کفار کی قیادت، آگے پھر ان کی جو فاسق قیادت کے اوصاف بتائے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، نہایت حقیر ہیں، یعنی قرآن نے ان کے بارے میں ان کے اوصاف بتائے ہیں کہ کافروں کی، فاسقوں کی جو قیادت ہے نہایت حقیر ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، عیب لگانے والا ہے، تانا دینے والا ہے، لوگوں پر آوازیں کسنے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، بد مزاج، حد سے گزرنے والا، بدکار ہے، غلیظ الطبع ہے اور بد اصل ہے، گویا حرام زادہ ہے۔ اللہ اکبر، بعد ذالک زنیم، قتول بعد ذالک زنیم، یعنی ہے ہی بد اصل۔ اصل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے اس کو مکے کے اندر سب سے زیادہ سیانہ سمجھا جاتا تھا، اور لوگ سارے اس کو سمجھتے تھے کہ ہمارا قائد یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ قرآن نے ساری باتیں بتائیں، اور یہ جب قرآن نے کہا نا بد اصل ہے، تو پتہ چلا کہ ولید بن مغیرہ کے والدین کا پتہ ہی نہیں تھا، اور قرآن نے ایسے تو نہیں کہا بد اصل ہے کہ اس کی یہ گویا حرامزادہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اس کی نسل کا نہیں پتہ۔ تو کہتے ہیں کہ 18 سال بعد، جب یہ 18 سال کا ہو گیا تھا، تب جا کے تعین ہوا تھا کہ اس کے والدین کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 17 سے 32 تک باغ کے مالک جو فاسقین تھے ان کا قصہ بیان ہوا۔ ایک وہ شخص باغ کا مالک تھا، بڑا سخی تھا، اور وہ فوت ہو گیا، ان کے جو بچے تھے اولاد وہ سخی نہیں تھے،
اور وہ بڑے فاسق تھے. انہوں نے کہا کسی کو کچھ نہیں دینا، اور اگر مسکین آئیں تو ان کے آنے سے پہلے ہم ساری فصل اٹھا لیں. اور یہ انہوں نے طے کر لیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ باغ والا قصہ عربوں کے اندر مشہور تھا، تو اللہ کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ مالک غربا پر خرچ کرتا تھا لیکن اولاد نے روک لیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ راتوں رات سارا باغ، جب انہوں نے پروگرام بنایا کہ صبح جائیں گے کسی غریب مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، تو اس کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سارا باغ تباہ و برباد کر دیا. حیران ہو گئے. پہلے تو انہوں نے جا کے دیکھا تو سمجھا کہ ہم راستہ بھول گئے، کسی اور جگہ آ گئے. پھر کہتے ہیں نہیں، بل نحن محرومون، ہمیں جو ہے وہ محروم کر دیا گیا. پھر اس وقت ان کو پتہ چلا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تسبیح بیان کرو، قالوا سبحان ربنا، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے لیکن کوئی فائدہ نہیں. پھر آگے آیت نمبر 33 سے 36 تک متقین اور مجرمین کا مختلف انجام بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کا انجام کیسے ہو سکتا ہے. اصل میں کفار یہ کہتے تھے قیامت اگر آئے بھی تو ہم تم لوگوں سے بہتر ہوں گے. اس کا جواب دیا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور مجرم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مطیع اور فرما بردار ہیں اور دوسرے مجرم ہیں، ان کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ کفار کا انجام جو ہے وہ تو اسی طرح کا ہونا ہے قیامت والے دن. اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی جلدی نہ مچائیں، جیسے یونس علیہ السلام صاحب الحوت نے جلدی مچائی تھی. فاصبر لحکم ربک، آپ رب کے حکم پر ڈٹے رہیے. اور ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، وہ جو مچھلی والا تھا، مچھلی والا کون تھا؟ یونس علیہ السلام، یعنی یونس علیہ السلام تک کی طرح کالی نہ مچائے. آخری دو آیات میں قرآن کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ کسی مجنون کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت. یہ جو آخری دو آیتیں ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نظر بد کا علاج ہے. اصل میں یہ ہو سکتا ہے لوگوں کا تجربہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا علاج یہ نہیں بتایا، آپ نے معوذتین بتائے ہیں. اور پھر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے معوذتین پڑھ کے، اور اعیذکم بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد کا اصل علاج تو وہی ہے جو مسنون ہے. رہ گئی بات یہ کہ دم کے لیے کوئی آیت منتخب کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل یہ ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ اپنے اپنے دم یعنی رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں دم کرتا ہوں، میں یوں دم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے یہ تیرا دم ٹھیک ہے، تیرا دم نہیں ٹھیک، تیرا دم ٹھیک ہے، تیرا دم نہیں ٹھیک. آپ بتاتے جاتے تھے. بالآخر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ اور اصول ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا دم یا رقیہ ہر ایک ٹھیک ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. گویا اگر آپ قرآن کی کوئی آیات منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ میں فلاں مقصد کے لیے دم کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور کیونکہ اس میں کوئی شرک والی بات نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو اس لیے ایک بعض لوگوں کا تجربہ ہوگا یہ آخری دو آیات جو ہیں یہ اس کو نظر بد کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آگے سورۃ الحاقہ ہے. اللہ اکبر. سورۃ الحاقہ بھی 4-5 میں نازل ہوئی ہے. مرکزی مضمون اس کا بھی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو تاکہ اعمال نامہ تمہیں دائیں ہاتھ میں ملے. ابتدا اس کی انذار قیامت سے، الحاقہ لازماً قائم ہونے والی، لازماً قائم ہونے والی، ملحاقہ لازماً قائم ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کیا ہے؟ وہ اقوام کی تباہی کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور آل فرعون کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر مناظر قیامت ہے، نیک و بد کا مختلف انجام ہے. اللہ اکبر. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ. ہر چیز ختم ہو جائے گی، آسمان زمین ختم ہو جائیں گے. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، یہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے. والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. فرشتے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور رب کا عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی شکل کے ہیں. آج کل 4 ہیں اور قیامت کو 8 ہوں گے. کیا قرآن نے کہا یومئذ ثمانیہ، قیامت والے دن 8 ہوں. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا لوگوں کو دکھاتا پھر دیکھو میرا اعمال نامہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. وجہ یہ بتائے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جب دنیا میں چلتا پھرتا تھا نا مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن مجھے ان سارے لمحات کا حساب دینا پڑے اور یہ حساب مجھے میرے سامنے آئے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ یعنی ہر وقت دھیان رکھنے والے، جیسے اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آگے کیا بھیج رہے ہیں. اگر اس بات کا دھیان ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا. پھر فرمایا کہ وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے، اونچی جنتوں میں ہوں گے، ان کے شگوفے نیچے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو مرضی کھاؤ پیو جو تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اس وجہ سے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اللہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، کہے گا یا اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. دو باتیں کہے گا. ومن لم ادر حسابی، مجھے حساب میرا ہوتا ہی نہ. حالک عنی سلطانی ما اغنی عنی مالیہ حالک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، اور میری بڑے بننے کی خواہش، سلطان کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننے کی خواہش. ہر بندہ چودھری نہیں ہوتا، لیکن چودھری بننے کی خواہش ہر ایک کی ہوتی. یہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے نا، ریڈی والا بھی بعض کا چودھری ہوتا ہے، تو یہ بڑا بننے کا اپنے آپ کو بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہم نے لگائے ہوئے دنیا میں بٹھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ فرعونیت ہے. اور اس طرح کے فرعون چھوٹے چھوٹے. اور فرمایا قیامت والے دن جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، یہ دو ہی باتیں کرے گا. حضرت ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلاک عنی سلطانیت، اور میری جو چودر تھی بڑے بننے کی خواہش، اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. فرمایا پکڑ لو اس کو، 70 گز لمبی زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریب کو جو ہے کھانا کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا، لہذا اس کو آج جہنم کے اندر اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. آگے قرآن پاک کی حقانیت کی بات ہے، آیت نمبر 38 سے 52 تک. کبھی کہتے تھے یہ شاعر کا قول ہے، کبھی کہتے تھے کاہن کا کلام ہے. فرمایا یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ بے عیب ذات کا سچا کلام ہے. ایک واقعہ مسند احمد کے اندر روایت ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے گھر سے نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس، بالکل کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے. کہتے ہیں میں کعبہ کے پردے میں چھپا اور چھپ کے بالکل قریب آ گیا، اندر ہی چلتا چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے. اب ظاہر ہے وہ عرب تھے، ان کو سمجھ بھی آتی تھی. پھر نبی پاک اللہ کا قرآن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہو اور حرم کا جو سایہ ہو، تو اس وقت کیسے ہی مطلب ماحول کیا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی مطلب دل پر اثر ہوا نا، تو انہوں نے سوچا تھا کہ اس طرح کی جو کافیہ ردیف ملی ہوئی چیزیں ہیں نا، یہ شاعری کے اس طرح بیان کرتے ہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ شاعر ہے کوئی. کہتے بس ابھی میرے دل میں خیال ہی آیا تھا تو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو دل میں سوچا تھا، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاعر کا کلام. تو اس وقت یہ بد عقیدگی موجود تھی، جیسے آج بھی بعض لوگوں میں یہ بد عقیدگی ہوتی ہے کہ کاہن جو ہیں وہ دل کی باتیں جانتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ مشہور تھا کہ کاہن دل کی باتیں جانتے ہیں. تو چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہ شاعر ہے، تو انہوں نے بتا دیا، تو مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے میری دل کی بات جان لی ہے، تو کوئی کاہن ہے. تو اگلی آیت آ گئی بلا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. تو بس وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تو اتنا ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کلام ہے. اسی دن وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن کی حقانیت میرے دل میں جاگزی ہو گئی تھی. بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نماز ختم کی جانے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی نکل کے ساتھ ساتھ چل پڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور مجھے دعا دی. اور لگتا یہ ہے کہ وہ اسلام اسی وقت جو ہے اپنی اسلام کی حقانیت دل میں جاگزی ہو گئی تھی. وہ بعد میں جو دوسرا واقعہ ہے وہ اسلام کے اعلان کا واقعہ ہے. بہرحال آگے پھر اس میں جو ایک بڑی انوکھی بات قرآن نے کہی ہے جو کسی اور جگہ نہیں کہی، قرآن کی حقانیت بیان کرنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بیان کرنے کا بڑا انوکھا انداز. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا لیتے
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم کی گردن اتار دیتے۔ اللہ اکبر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتار دیتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ، تو تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنائی، سب وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو گویا قرآن بھی سچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سچی۔ آگے پھر سورہ معارج ہے، قیامت کا وقت اور احوال قیامت و آخرت، جنت دوزخ، حشر و قیامت، یعنی جو جھٹلانے والے ہیں قیامت والے دن کو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک بتایا قیامت قریب ہے، پوچھنے والوں کو جواب دیا 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اور تمہارے سر پہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں دور ہے، وہ بالکل سر کے اوپر کھڑی ہے۔ اور فرمایا بخیلوں کا جو انجام ہوگا، مجرم خواہش کرے گا، جس وقت عذاب سامنے دیکھے گا نا تو مجرم خواہش کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنی، میرے بیٹے کو اللہ پکڑ لیا مجھے چھوڑ دے، میرے بیوی کو پکڑ لے، میرے بھائی کو پکڑ لے، میرے خاندان کو پکڑ لے، ساری دنیا کے ہر انسان کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ، میرا چھٹکارا ہو جائے۔ یہ مجرم یہ خواہش کرے گا، ہونا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 22 سے لے کر 35 تک اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی شرائط بتائی۔ جنت میں داخلے والے کون ہیں؟ اب سن لیجئے، یہ شرائط ہیں، 9 شرائط ہیں۔ یہ میں اور آپ سب اس سانچے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ شرائط موجود ہیں، ہم یہ شرائط پوری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ نماز کو دائمی طور پر ادا کرتے ہیں، دائمی نمازی۔ دوسری بات یہ، یعنی کبھی کبھار کے نمازی نہیں ہے، دائمی نمازی۔ محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، اپنے مال میں ان کا حصہ مقرر ہے، آخرت پر ایمان و تصدیق کرتے ہیں، عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت داری یعنی امانت کے اوپر پہرا دیتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، ایفائے عہد ان کے اندر ہوتا ہے، حق کی شہادت دیتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اعلیٰ جنتوں میں ان کی جگہ ہوگی، عزت والی جنت میں۔ نماز کی 2 دفعہ تاکید کی، ایک دفعہ فرمایا دائمون، دوسری دفعہ فرمایا یحافظون، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، دائمی نمازی ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 36 سے 44 تک عذاب آخرت اور قوموں کے استبدال کا جو قانون ہے اس کی دھمکی دی گئی ہے کہ آخرت میں تو عذاب آئے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے اور قوموں کو تباہ و برباد کر کے ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آتا ہے۔ کفار کی جو قساوت قلبی ہے، ان کے دلوں کی سختی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی شقاوت، ان کی بدبختی کا ذکر ہے، اور اس پر اظہار حیرت کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنے سخت ہیں، اس سخت دل ہیں۔ قیامت کو ان کو پتہ چلے گا جب قبروں سے نکل کر جھکی نگاہوں کے ساتھ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ آگے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے اندر اصل میں کارگزاری رپورٹ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کی عمر تھی 150 سال، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور جب طوفان آیا اس کے بعد 60 سال مزید زندہ رہے۔ تو گویا کل جو ہے 150 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اور نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کر لی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ایک کارگزاری رپورٹ رکھی، اللہ تعالیٰ نے وہ صورت بنا کے یہاں پہ نازل کر دی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، توحید و استغفار کی اور تبلیغی سرگرمیاں، اور پھر فرمایا کہ میں نے تو ان کو صبح و شام ڈرایا ہے، اور رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام میں نے دعوت دی ہے، اور جب بھی میں دعوت دیتا تھا یہ فرار حاصل کرتے تھے، اور جب بھی میں دعوت دیتا تھا کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، کبھی سر کے اوپر کپڑا لے لیتے تھے اور بڑا استکبار کرتے تھے، کبھی میں نے اونچی آواز میں بلایا، کبھی میں نے آہستہ سے، بہت میں نے ان کو بلایا۔ میں نے ان کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بڑی معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ آسمان سے بھی بارشیں نازل کرتا ہے، اور تمہیں مال بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، باغ بھی دیتا ہے، نہریں بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے استغفار سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس نے اللہ کی نعمتیں اور رزق میں اضافہ کرنا ہو وہ استغفار زیادہ زیادہ کرے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام نے فریاد کر دی، اللہ ان کو عذاب دے۔ یہ فریاد کیوں کی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر فرما دیا تھا کہ جتنے ایمان لے آئے ہیں بس یہی ہے، اس کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وہی بتا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ دوسری بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے، کئی نسلیں ان کی دیکھی تھیں کہ وہ
نئے بھی جو پیدا ہوتے تھے وہ بھی فاسق و فاجر ہی پیدا ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک بھی گھر ان کا نہ چھوڑ، اس لیے کہ انک انتظارہم، اگر تو نے ان کا گھر چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نیا بھی جو ان کا گھر اولاد ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ بہرحال آخر پہ رب اغفر لی ولی والدیہ، نوح علیہ السلام کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے اور مومنین کے لیے۔ آگے سورہ جن ہے، سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اسلامی احکام کے مکلف جو ہیں صرف انسان نہیں ہے، جن بھی ہیں، اور جنوں نے وادی نخلا میں کلام سنا تھا، قرآن سنا تھا، اس کا ذکر سورہ احقاف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، اور انہوں نے سنا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب کلام ہے، اور سن کے چلے گئے، اور جن تو سن کے چلے گئے، اور انہوں نے جو کچھ ہوا انہوں نے جا کے اپنی قوم میں تبلیغ بھی کی اور یہ کیا وہ کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جن نازل کی، اور سورہ جن نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتایا، جنوں کے احوال بتائے کہ ان کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب انہوں نے وحی سنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو انہوں نے کیا ان کے ساتھ صورتحال ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتائی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جنوں کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ آسمانوں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، ہر طرف پابندیاں لگ گئی ہیں، اور لگتا ہے کہ زمین پر کوئی خاص واقعہ ہوا، قرآن نازل ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا واقعہ ہوا، آسمانوں پہ پابندیاں ہیں اور کوئی ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا، تو حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے ٹولیاں ادھر ادھر پھیر بگا دی، جاؤ ادھر پتہ کرو، تم ادھر پتہ کرو، تم ادھر پتہ کرو، اور اسی طرح وہ گئے ہوئے تھے۔ تو تہامہ کے جو جن تھے انہوں نے وادی نخلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد پھر انہوں نے جا کے ان کو سمجھ آ گئی، اچھا اس لیے ساری پابندیاں تھیں، اور یہ تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ جنات کا وحی کے بارے میں رویہ، کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے اندر، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، اور اصل بات انہوں نے کہا کہ جو جنوں کو اصل سرکش بنایا تھا نا وہ انسانوں نے بنایا، یہ ایک بات انہوں نے واضح کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتائی گئی کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہا، اصل جو سب سے زیادہ ان کی جو سرکشی بڑی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جب انسان جب کسی وادی میں جاتے تھے نا تو جا کے کہتے تھے میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں، بجائے اللہ کی پناہ میں آنے کے وہ کہتے تھے میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، جنوں سے ڈرتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کی پناہ میں آتے تھے، جن اور زیادہ شیر ہو جاتے، تو جنوں کو انسانوں نے خود ہی شیر بنایا تھا، حالانکہ جنوں سے اگر انسان ڈرے نا تو جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، باوضو ہو انسان، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھا ہوا ہو اور باوضو ہو، بڑے سے بڑا جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ نے یہ کیا ہوا، لیکن لوگوں نے جو ہے ان کو خامخواہ سرکشی میں مبتلا کر دیا۔ پھر آگے مشرکین کو تنبیہ ہے کہ قبول کر لو اس وحی کو، بچ جاؤ گے، انعام ملے گا، وگرنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 20 سے 28 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے، اور کفار کو بتایا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کی عداوت، کفار اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم نے سارے لوگوں کی عداوت جو ہے وہ خرید لی ہے تم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہاں کیا گیا ہے، اور فرمایا اللہ عذاب دینا چاہے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم بے یار و مددگار ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار نہیں۔ سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کا مرکزی مضمون ہے للہیت، انابت اللہ، اور انقطاع عن الخلق، انقطاع عن الخلق، تبتل، اس میں فرمایا گیا تبتل، رات کو تہجد پڑھو، تبتل اختیار کرو۔ کل اعتکاف والے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ اعتکاف کا مقصد بھی تبتل ہے، انقطاع عن الخلق، ساری مخلوق سے کٹ کے آپ الگ ہو جائیں اور اپنے اللہ سے گفتگو کریں، یہ ہے اصل مقصد، اور یہی تہجد کا مقصد ہے کہ آپ بالکل کٹ کے ایک طرف ہو کے وتبتل علیہ تبتیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف بالکل کٹ کے سب سے الگ ہو کے تہجد پڑھیں۔ اس میں تہجد ضروری قرار دی گئی، تہجد کے مقاصد اور فضائل آیت نمبر 1 سے 8 تک بتائے گئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مزمل ہے، یا ایھا المزمل، یہ رحمت، مہربانی، لطف و کرم کی صدا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ذمہ داریوں کے انجام دہی بھی کریں اور اس کی تیاری بھی کریں، اور بدریہ قیام اللیل
آپ اپنا جو ہے وہ قوت حاصل کریں، مخالفین کی باتوں پر صبر کریں، ان کے لیے عذاب تیار ہے، زنجیریں جہنم اور تھور کا درخت جو ہے ان کے کھانے کے لیے تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رسالت میں مماثلت پائی جاتی ہے اس کا ذکر آیت نمبر 14 سے 19 تک۔ قوم کا استکبار ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، عذاب سے کیسے بچیں گے وہ بھی اور یہ بھی، اور فرعون کے انجام سے عبرت پکڑو یہ بتایا گیا۔ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 20، یہ اس میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کی گئی ہے۔ پہلے تو کہا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا، لازماً رات کو قیام کریں، اب یہ کہا گیا ہے تمہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، لیکن 4 چیزیں نہ چھوڑو۔ ایک نماز، فرض نماز نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، انفاق فی سبیل اللہ نہ چھوڑو، اور استغفار نہ چھوڑو۔ اور اگر یہ کر لو گے، یعنی فرائض پورے کر لو گے اور معافیاں مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے سورہ مدثر ہے، تو سورہ مدثر کہتے ہیں کہ دوسری، اس کی جو ابتدائی 8 آیات ہیں یہ دوسری وحی تھی، نزول کے اعتبار سے دوسری وحی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ دیکھیں انسان کے اندر 2 اینٹیٹیز ہیں، 2 انسان کی شخصیت کے پہلو، ایک ہے خوف، ایک ہے امید۔ انسان خوف سے بھی عمل پر تحریک پاتا ہے اور انسان امید سے بھی عمل پر تحریک پاتا ہے، لیکن جب کبھی کام کا آغاز کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے اور آپ بشارتیں دینے والے بھی تھے۔ گویا بشارتوں کے ذریعے سے انسانی زندگی کا، انسانی شخصیت کا جو امید کا پہلو ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور انذار کے ذریعے سے خوف والا جو پہلو ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ مؤثر ہے ابتداً جو امید دلانا ہے نا، یہ ابتدا کے اعتبار سے مؤثر نہیں ہے، ابتدا کے اعتبار سے انذار مؤثر ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا قم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کر، وربک فکبر وثیابک فطہر، آپ اٹھیں اور ڈرائیے، تکبیر پڑھیے، پاکیزگی اختیار کریے اور ڈٹے رہیے۔ آگے پھر بدباطن کافر سردار کے بارے میں، وہی جو ولید بن مغیرہ تھا نا، میں نے عرض کیا اس کے بارے میں، وہاں سورہ نون کا والقلم میں بھی، یہاں بھی بات کی۔ لوگوں نے نا حج کا موقع آیا اور لوگوں نے کہا کہ اب حج پہ بہت سارے لوگ باہر سے آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں گے، تو ہم کیسے لوگوں کو بچائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا ولید بن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہا کہ تو سیانا ہے، تو سوچ کے بتا کیا کرنا ہے۔ اور سوچنا ادھر ادھر چلتا، ثم نظر ثم عبس وبصر، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کبھی تیوڑی چڑھائی، کبھی ایسے سوچے جیسے بڑا سیانا ہے اور سوچ رہا ہے۔ کبھی کہے کہ میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا، کبھی کہے کہ میں کہوں گا کہ یہ بشر کا قول ہے، کبھی کہے کہ میں کہوں گا کہ یہ جادو ہے، کبھی کہوں گا کہ یہ، اچھا مختلف باتیں سوچتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں، باقی باتیں تو شاعر مجنون ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، بس یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جائیں، ہم یہ کہیں گے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بتانے سے پہلے ہی انہوں نے مشہور کر دیا کہ جادوگر آیا، اس کی بات نہیں سننی، تو لوگ تجسس میں پڑ گئے، وہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آئے۔ آگے فرمایا کہ احوال قیامت اور آخرت، آیت نمبر 26 سے 56 تک فرمایا کہ جو فرشتے ہیں نا، جہنم کے اوپر ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں 19۔ اب یہ 19 کی تعداد اللہ نے پتہ نہیں کیوں بیان کی، فرمایا یہ اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ کلدہ پہلوان تھا ایک، وہ کہتا ہے 17 تو میں قابو کر لوں گا، مذاق ہی اڑانا تھا نا قرآن کی تعلیمات، یہ 19 فرشتے ہیں اس کے اوپر، جہنم کے اوپر، تو 17 کو میں قابو کر لوں گا، 2 تم سب مل کے قابو کر لینا۔ ابو جہل کہتا ہے ہم 10-10 کی ٹولیاں بنا لیں گے اور 19 کو 190 بندے جو ہم 19 فرشتوں کو قابو کر لیں گے۔ کبھی یہ کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں کی تعداد ہم نے ان کے لیے آزمائش بنائی، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ کافروں کے لیے ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ وہ جو کلدہ پہلوان تھا نا، یہ بدبخت ایسا تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دیا تھا، ہر مرتبہ کشتی آ رہا ہے۔ ایک کلدہ پہلوان تھا، ایک تھا رکانہ، یہ دونوں پہلوان تھے، دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی کشتیاں کی، اس کے ساتھ بھی کشتیاں۔ کلدہ ہر دفعہ آ رہا ہے، اور رکانہ 3 کشتیاں ہارنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ اس نے بعد میں اسلام والی زندگی گزاری، لیکن یہ کلدہ جو ہے ہر دفعہ ہارنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا۔ پھر آگے آیت نمبر 43 سے 46 تک جہنم میں جانے کا سبب بتایا، خود کہیں گے فی جنات یتساءلون، کیا عن المجرمین، جنتی جو ہے مجرموں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نے 4 باتیں تھیں، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا ہم باطل باتوں میں مشغول رہتے تھے،
اور چوتھا قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے آگے فرمایا قرآنی نصیحتوں سے کافر یوں فرار اختیار کرتے ہیں جیسے شیر کے ڈر سے بدکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں، اس طرح یہ کافر بھاگتے ہیں۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، مکی صورت ہے، نزول مکی دور کے ابتدائی ایام میں۔ اس کا مرکزی مضمون ہے قیامت و آخرت کے بارے میں شبہات کا جواب۔ دلائل قیامت اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک منکرین آخرت کی برائیوں کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ جو نا قیامت کا جو انکار کرتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، یہ صرف اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کی برائیاں کرنے کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اگر قیامت کو مان لیں تو برائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ قیامت کو اس لیے نہیں مانتے کہ برائیاں کرنی ہیں، لہذا کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے اور کوئی عقلی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فاسق و فاجر جو بندہ ہوتا ہے وہ قیامت کا سن کے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انکار کرتا ہے، قیامت کا وقت پوچھتا ہے کب آئے گی، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اور جو مومن ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کو تم دیکھتے ہو، آخرت کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ حقیر قطرہ آب سے انسان کی نسلیں پیدا کرنے والا، اللہ اکبر، کیا مردوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ آگے سورہ دہر ہے، سورہ دہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے والے دن دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اس میں انسان کی تخلیق، دو راستے، انہی کے مطابق انجام بتایا گیا ہے، آزادی اختیار کا ذکر ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما انی، آغاز ہوتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ اللہ، حقیر قطرہ ہے، نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک حقیر قطرہ ایپ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، جیتا جاگتا یہ انسان بن گیا، یہ اس کی اوقات ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے ہم نے اس کو بتا دیے ہیں، چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے۔ اور ان دو راستوں کی وجہ سے دو مختلف انجام ہیں۔ جو شکر کرنے والے ہیں، شاکرین، ابرار، نیکی کرنے والے، ان کی خصوصیات بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں۔ پہلا وصف ان کا یہ کہ شکر گزاری کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کے بندے ہیں، عباد اللہ ہے، نظروں کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کی ہولناکی سے، مساکین، قیدیوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، مقصد صرف رضا الہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں، نیکی کے بدلے کی توقع رکھے بغیر نیکی کرتے ہیں، شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے، قیامت کی ترشی اور اکھڑ پن سے ڈرتے ہیں، صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ عطا کیا فرماتا ہے؟ آگے انعامات کا ذکر ہے۔ کافور ملی شراب ان کو ملے گی، شراب کے چشموں سے ہر طرف شاخیں نکالیں گے، یعنی یفجرونہا تفجیرا، کوئی ادھر سے شاخ نکل رہی ہے، ادھر سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہوں گی۔ قیامت کی آفت سے بچ جائیں گے، چہروں پر تازگی اور نور ہوگی، جنت ہوگی وسیع و عریض، ریشمی لباس پوشاک، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے جو ان کی دسترس میں ہوں گے، بہترین خوشگوار موسم ہوگا، نہ سردی لگے گی نہ گرمی۔ اللہ اکبر، چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے، چاندی اور شیشے کے برتن خود ہی فرما کے نا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں تو چاندی کے ہوں گے، ان کو اتنے زیادہ یعنی رگڑ کے بنایا ہوگا، اتنے اس کے کٹ ایسے ہوں گے کہ وہ ایسے لگے گا جیسے شیشے کے ہوں گے، چاندی کے لیکن وہ لگیں گے شیشے کے، اس لیے فرمایا شیشے کے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ سلسبیل کے چشمے سے ان کو شراب ملے گی، اور پھر فرمایا کہ اس کا اصل میں زنجبیل سے ادرک کی آمیزش ہوگی اس میں۔ سدا جوان اور مستعد غلمان ہوں گے، موتیوں جیسے کارکنان ہوں گے، عظیم بادشاہ، یوں دیکھیں گے بڑی بادشاہی، اللہ، چاندی کے کنگن اور دبیز ریشم کے گاؤن ان کے اوپر والا لباس ہوگا۔ شراب طہور پروردگار خود پلائے گا، اللہ اکبر، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو خود شراب طہور پلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ فرمایا اعمال کا اچھا بدلہ اور قدردانی ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کی قدردانی کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو ابرار ہیں، نیک لوگ، وہ گناہ گار قیامت کے بارے میں، یعنی وہ جو قیامت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اور گناہ گار جو سردار ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا کفر کی وجہ دنیا کی محبت ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ دنیا کی محبت ہے، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، بعد میں جو آنے والا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر پہ فرمایا کہ دو انجام ہیں،
اور جو نصیحت پکڑے گا وہ بچ جائے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ ایک یہاں پہ مشیت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل فرمایا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس پر لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا ومن شاء فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرنے والا بنے، جو چاہے مومن بن جائے۔ یہاں فرمایا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جو چاہے تو شکر کرنے والا بنے، چاہے تو کفر کرنے والا بنے، دو راستے بتا دیے۔ تو جب انسان چاہ بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، تو وہ جو چاہے ادھر جائے، جو چاہے ادھر جائے، تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ تو مجبور ہے، اور لوگوں نے اس سے جو جبریہ ہے انہوں نے یہی دلیل نکالی ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے چاہنا جو ہے مشیت وہ بطور امتحان دی ہوئی ہے، یہ اللہ کے اختیار کا بیان ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، آنکھوں کا امتحان کرے گا نا، اس لیے دی ہے، سماعتیں دی ہیں سننے کے لیے تاکہ وہ امتحان کرے گا۔ جس کو کان نہیں دیے اس کا امتحان نہیں ہوگا، جس کیا سنا کیا نہیں سنا، جس کو آنکھیں نہیں دی اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ جس کو یہ سب کچھ دیا اور پھر اللہ اگر کہے کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو یہ بیان تو ٹھیک ہے اللہ کی قدرت کا، اس نے چاہا تو اس نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی۔ تم سن بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی طرح چاہت کی بھی ایک طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، چاہے تو ادھر جانے والا بن جائے، چاہے تو ادھر جانے والا بن جائے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، وقتی طور پر دی ہیں، چند لمحات کے لیے دی ہیں، امتحان کے لیے دی ہیں۔ آخری صورت ہے سورہ مرسلات، مکی صورت ہے، مکی دور کے ابتدائی 3 سالوں میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکے کی غار میں، منا کی ایک غار میں یہ نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اس میں قیامت اور توحید کے دلائل ہیں، مومنین اور مکذبین کے 2 مختلف انجام ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک فرمایا مختلف ہواؤں کی قسم کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ آیت نمبر 8 سے 15 تک احوال قیامت سے قدرت الہی پر استدلال کیا ہے کہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر دلائل قیامت ہیں، تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، زمین پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، اور جہنمیوں کا جو عذاب ہے فرمایا اونٹوں جتنے یا محلات جتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، اور جو ان کے اوپر آگ پڑ رہی ہوگی، حقارت اور نفرت سے ان کو دھکیلا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 29 سے 40 تک دلائل قدرت الہی اور جہنمیوں کی بے بسی کا ذکر ہے کہ قیامت کو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آخر پہ وقوع قیامت تقاضائے عدل ہے، یہ حقیقت بتائی ہے آیت نمبر 41 سے 50 تک کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اگر قیامت نہ آئے تو ظالموں کو ظلم کا بدلہ کون دے گا، نیکوکاروں کا نیکیوں کی جزا کون دے گا؟ یہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مجرمین جو ہیں وہ دنیا میں کھا پی لے، ان کا انجام سخت ہے، قیامت والے دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا جرم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا